کچھ عرصہ پہلے جب نواز شریف کی حکومت تھی PMLN کی، تب نواز شریف کو نااہل کیا گیا، تو نون لیگ نے کیا کیا، اپنے اس آخری وقت میں حکومتی جو ریزرو تھے اس کو ختم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ہمارے حالات خراب ہیں، اگلی حکومت ہمیں نہیں ملنے والی، اس لیے انہوں نے اگلی حکومت کے لیے معاشی پھندہ تیار کر دیا۔ اچھا، اب یہ نون لیگ کو بھی پچھلی حکومت سے یعنی کہ پیپل پارٹی کی حکومت سے بھی معاشی پھندہ تیار ملا تھا، جس کو سلجھاتے سلجھاتے ان کی حکومت ختم ہوگی، نواز شریف نااہل ہو گئے، اور جو کچھ حکومت نام کی تھی اس نے ریزرو کو ختم کر کے اگلی حکومت کے لیے معاشی پھندہ تیار کر دیا۔ یعنی کہ نون لیگ کو یہ معاشی پھندہ پیپل پارٹی سے وراثت میں ملا تھا، اور پیپل پارٹی کو یہ معاشی پھندہ پچھلی حکومت یعنی کہ کاف لیگ سے وراثتی طور پہ ملا تھا۔ یعنی کہ ایک بات ہمیں یہاں سمجھ آتی ہے کہ ہر حکومت اگلی حکومت کو، کیونکہ انہیں پتہ لگ چکا ہوتا ہے کہ اگلی حکومت ہماری نہیں آ رہی، کیونکہ ان کو ان کی پرفارمنس سامنے ہوتی ہے، اور ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے جس پہ میں آگے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، معاشی پھندہ تیار کرتے ہیں تاکہ اگلی حکومت اسی کو سلجھاتے سلجھاتے ختم ہو جائے، اور اس ملک کا، اس عوام کا کہیں کوئی فائدہ نہ کر بیٹھے۔ بہرحال خان صاحب آ گئے، عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی، انہیں بھی معاشی پھندہ تیار ملا۔ اب حکومت چلتی رہی، جیسے چلتی رہی وہ اس پہ میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ ہم وہ بہتر جانتے ہیں۔ اب ہوا یہ ان کے ساتھ کہ جو ان کے ساتھ کھل کر حمایت کر رہے تھے وہ نیوٹرل ہو گئے۔ اب نیوٹرل ہو گیا وہ، اب انہیں علم ہو گیا کہ میری حکومت بھی جانے والی ہے، تو انہوں نے بھی اگلی حکومت کے لیے ایک معاشی پھندہ تیار کرنا تھا۔ تو انہوں نے کیا معاشی پھندہ تیار کیا، کیونکہ یہ ساری باتیں آج کل اسی سال میں ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ کیا تیار کیا، IMF کی شرائط جو معاہدہ کیا ہوا تھا ان کو انکار کر دیا ماننے سے، کیونکہ obviously جب آپ ایک چیز کا، ایک کمپنی کا معاہدہ توڑیں گے تو نیکسٹ ٹائم جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کے سامنے وہ کڑی شرائط رکھیں گے، اور اب کے بعد ایسا ہوا ہے۔ بہرحال ایک تو انہیں IMF کی شرائط کو بالکل ہی کچھ سے کچھ ڈال دیا، اور پوری دنیا میں اس ٹائم یہ روس یوکرین کی جنگ کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب نے صرف اسی لیے کہ تاکہ مجھے تھوڑا سا یہاں پر سیاسی ووٹ بینک میرا اچھا ہو جائے، انہوں نے کیا کیا، پیٹرول قیمتیں بجائے بڑھانے کے کم کر دی۔ اب جس کا نقصان ظاہری بات ہے، جیسے ہی حکومت چینج ہوئی تو PDM کی حکومت آئی، انہیں بھگتنا پڑا۔ اب ان کے لیے وہ معاشی پھندہ تیار ہو گیا اور وہ اس میں پھنس گئے۔ اب یہ معاشی پھندہ جو تیار کیا گیا، یہ ہر حکومت سے، میں جیسے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں، آپ کو ہر حکومت سے وراثتی ملتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات اور شامل کرتا ہوں، جیسے خان صاحب کو 2/3 اکثریت نہ دے کر ادھر ادھر سے لوٹے پکڑ کے ان کی لولی لنگڑی حکومت بنائی گئی، ویسے ہی اب PDM کے ساتھ کیا گیا، ان کو پنجاب کی حکومت نہ دے کر ان کو بھی کنٹرول کر لیا گیا۔ کیونکہ کچھ دن پہلے آپ لوگ خود سن چکے ہیں، مونس الہی کا صاف واضح بیان TV پہ موجود ہے کہ ہمیں کس نے کہا تھا کہ تم نے کس کے ساتھ شامل ہونا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں حکومتیں کیسے کنٹرول کی جاتی ہیں۔ بہرحال اب میں یہاں پر کہتا ہوں حکومتیں بنوائی یا کیوں، کیونکہ اب تک عوام کافی حد تک جان چکی ہے کہ کون سی طاقت پاکستان میں ایسی ہے جو حکومت بناتی بھی ہے اور پھر حکومت کو گراتی بھی ہے۔ اس لیے اس ملک کے معاشی بدحالی کے ذمہ دار وہ بھی اتنے ہی بنتے ہیں جتنے سیاستدان ہیں، اور وہ آپ لوگ بہتر سے جانتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ہے کہ PDM کی حکومت آتی ہے، مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ بنایا جاتا ہے، اور اب وہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے، وہ سخت شرائط پر IMF سے دوبارہ سے قرضہ لیتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ خان صاحب نے وہ شرائط نہیں مانی، اب اگلی بار زیادہ سخت شرائط ہی، جب کبھی وہ شرائط اگر پبلک ہوگی تو عوام خود دیکھے گی کہ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا رہا ہے۔ بہرحال اب اسی معاشی بدحالی کو ایک اور کام کیا گیا، اسی معاشی بدحالی کو اور گمبھیر بنایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسحاق ڈار کو واپس لانا تھا۔ اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے۔ اب اسی معاشی بدحالی کو جان بوجھ کے اور گمبھیر کیا گیا، کیونکہ اب ان کا پلان ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے تاکہ ان طاقت والوں کو باور کروایا جا سکے کہ اگر ملک کو کوئی معاشی بہتری کر سکتا ہے تو وہ اس ٹائم نواز شریف یا اسحاق ڈار ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ اس تمام کام میں قربانی کا بکرا بنایا گیا مفتاح اسماعیل کو اور شہباز شریف صاحب۔